شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جس طرح ڈھال سے تلوار سے بچاؤ کیا جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے قسمیں کھا لی کہ وہ مومن ہیں، تاکہ دنیا میں کافروں کا جو برا انجام ہونے والا ہے یہ اس سے بچ جائیں۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگے، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگی رکھی ہیں، یہ ہر چیخ پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کا ظاہری حلیہ بڑا پرکشش ہے اور باتیں بڑی لچھے دار ہیں کہ آدمی انہیں سنتا ہی رہ جائے، لیکن اندر سے ان میں نفاق کی نجاست بھری ہوئی ہے۔ روایات میں ہے کہ عبداللہ بن ابی اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے پرکشش شخصیت رکھتا تھا، اور اس کی باتیں بھی بڑی فصاحت و بلاغت کی حامل ہوتی تھی۔ لکڑیاں اگر کسی دیوار کے سہارے لگی رکھی ہوں تو دیکھنے میں کتنی اچھی لگیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ منافق لوگ دیکھنے میں کتنے اچھے لگیں، حقیقت میں بالکل بے مصرف ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کا جسم اگرچہ مجلس میں ہوتا تھا، لیکن دل و دماغ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی انہیں بے جان لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چونکہ ان کے دل میں چور ہے، اس لیے اگر مسلمانوں میں کوئی شور ہو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کچھ ہو رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں، تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ بڑے گھمنڈ کے عالم میں بے رخی سے کام لیتی ہیں۔ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے اس کا ترجمہ سر کا موڑنا بھی ہو سکتا ہے اور ہلانا بھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اسی لیے اس کا ترجمہ مٹکانے سے کیا ہے، جس میں ایک مکاری کا تصور پنہا ہے اور جو ان کی کیفیت کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ اے پیغمبر، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یقین جانو اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنی منافقت سے توبہ کر کے صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سورت کے تعارف میں جو واقعہ اوپر آ چکا ہے اس میں یہ بات عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہی تھی کہ مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنا بند کر دو۔ اس کے نتیجے میں معاذ اللہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ یہ وہی بات ہے جو عبداللہ بن ابی نے کہی تھی، پھر اس سے مکر گیا تھا۔ تفصیلی واقعہ اوپر آ چکا ہے۔ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔